بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہماری اسلامی تاریخ ہے وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ دیکھیں، ہم اس سے پہلے بھی 5 منٹ کے مدرسے میں بتاتے چلے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی آزمائش، ان کا بادشاہ بنایا جانا۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ وہ اس طور سے سلسلہ ہمارا چلتا چلا آ رہا تھا۔ کچھ مشہور نبی جو حضرت ادریس علیہ السلام، اور جو نبی تھے ان تمام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ہمارا سلسلہ چلا آ رہا، جو ہم کچھ نبیوں پر مختصر سی روشنی ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آج کے جو ہمارے اسلامی تاریخ میں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ ان کو پیغمبر کو جو لقب دیا گیا خطیب الانبیاء کے لقب سے جو مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا ہے، تو وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی دیگر انبیاؤں کی طرح اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز، ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتے اور اللہ کے خوف سے خوب رویا بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آیا 11 مرتبہ۔ ان کا نسب جو ہے نا، حسب نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز یعنی عرب چلے گئے تھے۔ تو حجاز کہتے ہیں عرب کو، عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ اب عہد نبوی میں شام، فلسطین، مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ تو یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ تو آگے آپ لوگوں کے سامنے عرض کریں گے۔ تو دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی کچھ مختصر سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ان کا نسب ملتا ہے، اور یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عرب میں ہی چلے گئے تھے۔ اب یہ عرب کا جو بڑھتا بڑھتا خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ تو راستے میں مصر جاتے ہوئے، شام، فلسطین، مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اسی قبیلے میں پیدا ہوئے، بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ ابھی یہ قبیلہ جو ہے نا، یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، وہی جرائم تھی جو اور دیگر انبیاء کی قومیں میں تھیں۔ جیسے نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت سے دینا شروع کر دی، اور وعظ و نصیحت ان کے اوپر خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، قطب تارہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی، دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اب بلا شبہ قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں کہ بغیر دین کے نماز ہے ہی نہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، اور یہ کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ اب نماز پڑھنی ایسے ہی ضروری ہے جیسے وہ جسم کے لیے اس کا غذا ضروری ہے۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرا کرتے۔ تو یار، بچوں کو بھی سلام کر لیا کرا کریں۔ اتنے دجالی، اتنے خوفناک نہ بنے کہ بچے جو ہے خود ہی آپ کو سلام کریں، بلکہ آپ بھی
نرم مزاجی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کا نمونہ دکھاتے ہوئے آپ بھی کیا کرا کریں، بچوں کو سلام کر لیا کریں۔ ہمارے نبی بھی خود کپڑے سی لیا کرتے تھے، خود اپنا کام کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن یاد رکھو وہ پیاسا اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے، ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ ہے، دوسرا موت مومن کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ تو دیکھیں کیا اہم چیز بتلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے، لیکن وہی 2 چیزیں اس کے لیے بہتر سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ موت جو ہے نا مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے مال کی کمی کو وہ برا سمجھتا ہے کہ یار مال نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لوگ اچھی سی لائف سٹائل گزار رہے ہیں، ہم کہاں غربت کی زندگی جی رہے ہیں، وہ نہیں جانتا حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ آپ کے پاس جتنا مال کم ہوگا، جتنا آپ کے پاس دولت کم ہوگی، یاد رکھو آخرت میں حساب بھی آپ کا کمی ہوگا۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لٹائے جانے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے۔ وہی قرآن میں جگہ جگہ جو ارشاد فرمایا۔ نمبر 9 ہے طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج جسے ہارٹ اٹیک بولتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی، پھر فرمایا اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے، اور حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجبہ کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ کیا زبردست طریقہ ہے ہارٹ اٹیک والوں کا کہ وہ مدینہ کے 7 عجبہ کھجوریں اس کی گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلایا جائے۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حشر کی آیت ہے نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیا فرماتے ہیں اللہ قرآن کریم میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے یعنی اپنے آگے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب کو سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قیامت کے لیے، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تیاری کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد